ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. دوستوں بزرگواروں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور ہم سب کو بہت کرم ہے کہ ہم لوگ دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. میں نے سنا اپنے لڑکے سے کہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے دوسرے ملکوں میں کوئی جمع نہیں ہوتا، کوئی استعمال کا نہیں ہوتا. اس وجہ سے دین سے دوری وہاں بے انتہا ہے، عوام میں دین نہیں ہے. آج اللہ کا فضل ہے کہ ایسے اجتماعات جو ہوتے رہتے ہیں وہ دین کی معلومات بھی بڑھاتے ہیں، دین سے تعلق بھی بڑھاتے ہیں اور دینداروں سے بھی تعلق ہے. ہاں اہتمام اس سلسلے میں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سلسلے کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ بہت فرماتے تھے یہ سوم مقدم ہے، اطاعت ہے. سمجھانا و آٹانا، سننے کے بعد اطاعت ہوتی ہے. جہاں سننا نہیں ہے وہاں اطاعت نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں الحمدللہ جس سمجھنا اور سیکھا جائے اطاعت میں کوئی کمی ہے وہ امیدیں کو پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے الہ آباد میں جو دینداری کچھ آ گئی ہے وہی جلسوں ویسے آئی ہے. علماء چونکہ بیان کرتے رہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ویسے دین سے تعلق ہے. ان جگہ پر یہ جو سلسلہ چاہے صالحات کے دن میں ہو چاہے صالحین کے دن میں ہو، ذاکرین کے دن میں ہو، ذاکرین کے دن میں موبائل سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے کہ دین کی باتوں کو سننے سنانے کا یہ سلسلہ جاری رہے. بہت بڑی بات ہے. اور اس میں پوری بحث فرماتے زمانہ کا سمعنا و اطعنا پر. پہلے سمعنا ہے اس کے بعد اطعنا ہے. لوگ بہت سے ایسے بھی کہتے ہیں کہ وعظ نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں. وعظ نصیحت سے بہت فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سننے سنانے کا جو سلسلہ ہمارے اندر رکھا ہے یہ بہت ہی مبارک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آتا جاتا رہتا ہی ہوں. ایسے بہت سے مجمع ملتے ہیں. میں بنگال سے جیسے گیا تھا، میں نے اتنا بڑا مجمع دیکھا ہی نہیں تھا بناس. اتنے لوگ سب ٹوپی والے. میں نے کہا جو مجمع یہ آدمی ننگا نہیں بنارس کی بات ہے. یہ بہت مبارک سلسلہ ہے، تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی اور یہ وعظ نصیحت کا بھی جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی بہت ہی مبارک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ اس سلسلے کو باقی رکھیں اور اس میں جو باتیں سنے اس کو عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دعا کریں. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب بہت فرماتے تھے، میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، جب کسی جلسے میں جاؤ تو اس ارادے سے جاؤ کہ کم سے کم ایک بات پر ہم ضرور عمل کریں گے. بہت باتیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا. ہم تو بھائی دو شیخ کہہ رہے ہیں 40 سال 50 سال، تو انہیں لوگوں باتیں ہم سناتے ہیں. زیادہ قرآن حدیث تو ہے یہ پڑھنا پڑھانا، لیکن اصل جو راہ ملتی ہے مجھ کو ان بزرگوں کی ذریعے سے. حضرت امام محمد احمد صاحب فرماتے تھے، بہت رہا ان کی صحبت میں، فرماتے تھے کہ جو شخص بعد میں جاتا ہے
یہ ارادہ کر کے جائے کہ ایک بات کو ہم ضرور عمل کریں گے، تو اگر 10 مرتبہ بعد میں سنا تو 10 مرتبہ عمل ہو جائے گا نہیں؟ اس جگہ پر عمل کرنے کے ارادے سے آئے، سب پر نہیں کہ ایک پر عمل کرنے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دین عام ہو جائے گا۔ اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہم نے عمل نہیں کیا تو کل بھی نہیں کریں گے، نہیں، ذہن میں جو بات رہتی ہے کبھی کبھی اثر انداز ہوتی ہے، بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے مجلس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے آدمی، بہت بڑے، بہت نمازی تھے۔ ہم لوگوں کو بیٹھنے سے کیا فائدہ، عمل تو ہوتا نہیں، یہ کہا میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت فلاں مولانا صاحب کہتے تھے کہ بیٹھنے سے کیا فائدہ، عمل تو ہوتا نہیں۔ کہا جس وقت سنا تھا اس وقت عمل کا ارادہ تھا کہ نہیں؟ کہا تھا، بس یہی عمل ہے۔ جس وقت تم مجلس میں بیٹھے تھے اس وقت تم نے ارادہ کیا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، تو عمل کرنے کا ارادہ خود ایک عمل ہے، آج نہیں کل تم کو عمل بتائے گا۔ بہرحال اس مجمع سے الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کی توجہ دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ آیت جو میرے ذہن میں آئی دوستو، اس میں مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور عورتوں کے لیے نصیحت ہے، بہت ہی نصیحت کی بات یہ ہے۔ آج پڑھی میں نے اذکرونی اذکرکم، اذکرونی اذکرکم، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کا ذکر کیا ہے، پھر اجر کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ آیت ایسی ہے، اللہ نے عمل کا بھی ذکر کیا ہے اور اجر کا بھی ذکر کیا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مغفرت کیا ہے۔ آج مغفرتم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مغفرت تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرا ذکر کر گیا، اور ذکر کا مطلب سے اللہ کرنا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ہم نماز روزہ کرتے ہیں یہ بھی ذکر میں جاتی ہے، بلکہ یہاں تو لکھا ہے کہ فقہ کے مسائل جو لکھتے پڑھتے ہم لوگ رہتے ہیں وہ بھی ذکر اللہ میں جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری جو آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے اجر و ثواب دیتے ہیں، اجر عظیمہ، اجر و ثواب۔ اعد اللہ کہتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے مغفرت سے بڑھ کے کیا کی؟ اس لحاظ میں دوستو عزیزو، یہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عمل پر ابھارا ہے، ان آیتوں کے ذریعے سے عمل پر ابھارا ہے کہ ذکر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ محنت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ نماز روزہ کرنا یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ تھوڑی سی تلاوت کر لیا ہے، نماز پڑھ لیا ہے، بہت زیادہ یہ نہیں کہ دن رات اگر کوئی ہو مجبور ہو تبھی ذکر ہے، اگر تھوڑا سا بھی صبح شام بھی اگر کچھ کر لیا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی توفیق مرحمت فرمائے اپنی اطاعت کی اور فرمانبرداری، بہت اطاعت اور فرمانبرداری، اور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معمولی عمل کا بے انتہا ثواب بیان فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کیا کوئی وضو کرتا ہے، وضو کرنے کا اتنا ثواب ہے، اتنی نورانیت ہے۔ یہ بزرگ نے کہا کہ حضرت میں نے نور دیکھا بہت افق کو گھیرے ہوئے، فرمایا کہ تمہارا وہ ایمانی نور نہیں ہے بلکہ وضو کا نور ہے،
علماء نے لکھا ہے کہ جو وضو کا نور اتنا ہے، پھر نماز اور ذکر کے کیا نور کے کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، قرآن دیا، حدیثیں دیا، بزرگوں کے مقصودات اور ان کے ارشادات ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سہولت ہے۔ یہ سب ذرائع اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن و حدیث میں جو مضامین ہیں اس پر پورا ایمان ہو اور اس کے مطابق پورا عمل ہو۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے اوپر خدا کی رحمت نازل ہو سکتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب میرے محسنین، اللہ کے رحمت محسنین کے قریب ہے۔ آج ہم رحمت کے طالب ہیں، مگر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب میرے محسنین، اللہ کے رحمت محسنین کے جو پکار ان کے قریب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگ علماء پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں؟ میں یہی کہتا ہوں دعا کرو، ارے تو یہی ہے، یہ دعا بھی تو ڈھنگ سے ہونا چاہیے، قاعدے سے دعا ہونا چاہیے، ایسی دعا ہو جو اللہ کے ساتھ کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور ان رحمت اللہ قریب، اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کی رحمت قریب محسنین کے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو محسن ہیں، نیکوکار ہیں، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ایسے اعمال میں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دعا کرتا ہے، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، پھر کیسے دعا قبول ہو؟ معلوم ہوا ہے کہ لباس کو بھی حلال آمدنی سے حاصل کرنا چاہیے، کھانا بھی حلال آمدنی سے۔ جب لباس بھی پاک ہوگا، حلال ہوگا، طیب ہوگا، کھانا بھی ہوگا، تو ضرور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اس بنا پر دعا کے قبول ہونے کے لیے معصیت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ قرآن بتاتا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ہم کو کفار کا پتھر مشق بنائیے، واغفر لنا ہماری مغفرت بھی فرمائیے۔ اس کے درمیان میں اگر خود نقطہ بیان فرماتے تھے کہ واغفر لنا جو ہے اس جگہ پر ہے کہ بہت دفعے آفات کا آنا ہمارے گناہوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس بنا پر جیسے یہ دعا کر رہے ہو کہ فلاں لوگوں کے کفار کے مشق اپنی طرف بھی دیکھو، واغفر لنا درمیان میں جو لائے اللہ تعالیٰ وہ اس لیے لائے ہیں کہ اپنے گناہ کی طرف بھی توجہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کی آفات اور بلیات آ رہی ہیں۔ اولا تو پناہ بھی مانگو فطروں سے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن ساعۃ السوء۔ فتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگی ہے تو ہم کو بھی پناہ مانگنی چاہیے، ان دعاؤں کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء۔ یہ تمام دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بھی استحضار ہونا چاہیے۔ دعائیں سب کچھ ہے، دعا سے بڑی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اس طرح پر ہمارے بزرگان دین دعاؤں میں بہت متوجہ فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب جب مصیبتیں آتی تھیں تو دعاؤں کو مزید اہتمام فرماتے تھے، بلکہ ہم لوگ کی گری بھی بڑھا دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بہت سے خواص کے اندر کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر عموماً بلائیں آتی ہیں۔ اس بنا پر ہر آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، اپنی تربیت کی طرف توجہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ ظاہر کی سب چیزیں جو آ رہی ہیں اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو انشاءاللہ ہم سب کو اطمینان بھی عطا فرمائے گا،
سکون بھی عطا فرمائے گا۔ اس طرح پر میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی چیزیں بیان فرما دی ہیں کہ آدمی ان کو غور کرے تو ان کو علاج خود معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بھی اسی میں سے ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ آپ عزیز ہیں، آپ حکیم ہیں، اس بنا پر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اور تسلط جو اغیار کا ہے اس تسلط سے ہم کو نجات کو دیا عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعاؤں کو بھی بہت بڑا لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے حضور کے احکام ہیں اسی طرح حضور کی دعائیں بھی ہیں، دعائیں بھی ویسے احکام جیسے ہیں قابل توجہ، اسی طرح دعائیں بھی ہیں کہ ان کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ہر موقع کے لیے دعا ہے، بزرگوں نے مستقل دعائیں لکھی ہوئی ہیں، گناہ مقبول ہے۔ ایک منزل اگر آدمی پڑھ لے تو بہت سی دعائیں اس کے درمیان آتی ہیں، بہت سی یاد بھی آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ تعلیم کی طرف توجہ ہے، ماشاءاللہ ہو رہی ہے، دعا کی طرف، نماز کی طرف اور تلاوت کی طرف، ان چیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اور ذکر اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کہ حضرت صحابہ خلوات کی تسبیحات پڑھتے تھے، آج ہمارا بھی کچھ نہ کچھ معمول ہونا چاہیے۔ بہت حالت میں نہیں کرتا لیکن کچھ نہ کچھ استغفر اللہ، درود شریف۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کم سے کم کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار 100 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ علماء صاحب بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، سبھی کر رہے ہیں، کچھ تو سب کر ہی رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ یہ ہماری جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو دور اس طرح کی اللہ کی رضا حاصل، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، سب انشاءاللہ ہماری علامات دور ہو جائیں گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، دونوں کو برابر کیا ہے، اور اجر بھی دونوں، یعنی جیسے مردوں کو مغفرت و اجر عظیم ہے، اسے عورتوں کو بھی مغفرت و اجر عظیم ہے۔ اس اجر عظیم میں کوئی کمی نہیں، یعنی کہ مرد اگر کریں تو اجر عظیم ملے، مغفرت ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مساوات میں رکھا ہے، عمل میں بھی مساوات۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے مغفرت۔ مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، معمولی بات نہیں ہے مغفرت، کہ تھوڑے سے کرنے کے بعد اللہ کی مغفرت۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام مغفرت ہی کے لیے تو روئے، پردارے بن گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المغفرین تو ہے، اس خطا کے لیے کیا کیا اتنا روئے پردارے نالے، ربنا کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو مجھے نہیں معلوم ہوگا، ہمیں جاتے تھا وہاں خودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان کرنے کی کہا مجھ سے، تو میں نے اسی کو بیان کیا ربنا ظلمنا، ہمارے باپ کی یہ سنت ہے، ماں باپ دونوں کی سنت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی گناہوں کا اعتراف، اس کا استحقاق سب سے بڑی بات ہے۔ وہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، مولانا اسی بیٹھے میں نے کہا حضرت اس کے علاوہ اور کوئی طریق ہو سکتا ہے؟ طریق یہی ہے، اللہ کے رحمت کو مقبول کرنے کا یہی طریقہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہم خطائے میں کم ہوں گے، ظلم کریں گے اور آپ رحم نہ فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ آدمی ظلم کرتا ہے تو اللہ کی مغفرت سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ظلم کرنے کے بعد اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا، رحم کا طلب کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ مغفرت، گناہ تو ہو ہی رہے ہیں، بہت سے گناہ ہیں، مختلف قسم کے گناہ ہیں، وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ میرے دوستوں، نماز روزے ہی کے علاوہ نہیں، معاملات میں خرابی ہے، معاشرت میں خرابی ہے، آداب شریعت سے اسلامیت سے دور ہم ہو رہے ہیں، معاملات کے آتے ہی رہتے ہیں، معاملات نے یہ کیا وہ کیا، یہ سب اپنے ہی لوگوں کے واقعات ہیں۔ اس بنا پر جو اس قسم کے واقعات ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم لوگ دور ہو جائیں گے۔
اس بنا پر سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے عقائد کو بھی دور کریں اور اپنے معاملات کو بھی دور کریں، اپنے اخلاق کو بھی دور کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تھی انہیں اخلاق کی دور کریں۔ وہ اس کو لے تم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی آگ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، بد اخلاقیاں عام ہیں۔ جو چاہتا ہے زبان سے جس کو کہہ دیتا ہے، دوسرے معاملات میں ان کو پھنسا دیتا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہے اس زمانے میں، تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف مبذول ہو۔ ان میں نے پڑھا ان رحمت اللہ قریب من سے، اللہ کی رحمت نیکوکاروں، نیکوکار کون لوگ ہوں؟ جو شریعت سے جو احکام دیے گئے ہیں اچھے ہیں، جب ان کو آپ اختیار کریں گے، جس میں برائیاں ہیں ان سے دور رہیں گے تو آپ نیکوکار ہوں گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنون۔ بہرحال دوستو بیان بہت دیر سے ہو رہا ہے، میں بھی سننا ہوں، بیان کچھ ہو رہا تھا سمجھ میں نہیں آیا، یہ بہت زوردار بیان تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر جو قرآن و حدیث میں ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، ان سب کو سامنے لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے دین بھی بہت زیادہ اخلاقیات کو زور دیتے ہیں، خاص طور سے ہمیں ماشاء اللہ کی زندگی بہت اخلاق کو بہت زور دیتے تھے، اور اس بنا پر کتابیں بھی انہوں نے لکھی، لوگوں کو بھیجا بھی۔ علامہ کیا لکھا ہے اسی طرح بہرحال ہمارا آپ کا سب کا وسیلہ یہی ہونا چاہیے، یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دینے سے کوئی اس میں کوتاہی اللہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ والذاکرین اللہ، یہ میں نے پڑھا ذہن میں بات ابھی آ گئی تھی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ وجنہ، اللہ نے مغفرت تیار کر رکھا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، یعنی کہ دارالعلوم کے طلبہ کے لیے ہو، یہاں کے عورتوں کے لیے نہ ہو، یہاں بھی ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ وجنہ۔ میں جو گیا ابھی یاد آ گیا تھا، کیا سب سے پہلے بجان میں گیا، بہت علماء تھے، علماء ہی علماء نظر آئے۔ میں گیا تو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ پڑھا ہے، من میں ذہن میں آ گیا فاسألوا اہل الذکر، اس میں نقطہ یہ بیان کیا میں نے ہے کہ سوال تو اہل علم سے کیا جاتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ذکر سے سوال کرو۔ معلوم ہوا کہیں دیکھا ہوگا، معلوم ہوا کہ علم اسی کا موضوع ہے جو ذکر کے ساتھ ہو، اس کو اتنا علماء کرنا پر اس میں سے جم گیا وہاں پر۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم، اہل ذکر سے سوال کرو، ہونا چاہیے کہ اہل علم سے سوال کرو۔ یہ نقطہ میں نے بیان کیا، علماء موجود تھے، بس ذہن سے آگے بات۔ فاسألوا ذکر اہل ذکر سے کہا کہ بہت بڑی بات ہے کہ میں نے ذکر کی اہمیت کو بتایا نہیں، کہا کہ اہل علم کے لیے ذکر ضروری ہے، اہل علم وہی معتبر ہے، اور سوال انہی سے کیا جائے گا جو اہل علم اہل ذکر بھی ہے۔ اس بنا پر ذکر بھی ضروری ہے، اس کا بھی اہتمام ہونے چاہیے۔ اور ہمارے حضرت تو بہت اسی مباحثی دن رات کرتے تھے، یہ تھا کہ طلبہ کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، کہنا میں اس کو نہیں مانتا، طلبہ کو بھی کچھ ذکر کرنا چاہیے تاکہ فارغ ہونے کے بعد ذکر کی کچھ عادت رہے، پوری بات اس میں کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بہت خوش دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اب تو ویسے جہاں جاتا ہوں انہیں تفاصر بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ کے لوگ سن ہی رہے ہیں، ہر جگہ بلا رہے ہیں، اس جگہ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائیں گے۔ میرے حق میں بھی قبول، اہل عیال میں جو لوگ میرے محبین ہیں، مشاطین ہیں، ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس طرح کی مدرسے کی ترقی میرے سامنے بہت کتنی مرتبہ میں یہاں آ چکا ہوں، اور آپ سے کتنی مرتبہ آ چکا ہوں، اور زیادہ بیان تو میرے ہی ہوا ہے یہاں پر۔ 2-4 سال سے میں خود بھی نہیں آ سکا، 2-4 سے بیان بھی ہوتا تھا، ملک ذوق سے سنتے بھی تھے، لوگ رکھتے تھے، اتنا نہیں رہتے تھے۔ بہرحال میں تو پرانا یہاں کا خادم ہوں، کافی عرصہ ہے، اگرچہ اور کچھ کہنے سے میں نادم ہوں۔
اور کوئی نہیں کر سکتا، قاضی ہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آج ہی دیکھ رہے ہوں گے تھوڑی میری طبیعت تھوڑی نرم ہے، تھوڑا سا دو مجھے معلوم ہوتا ہے، اب یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو بس اللہ تعالیٰ اپنوں کی برکت سے میں بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی، بولنے کے لیے، کیونکہ یہ تو عادت ہے، جہاں بھی جائے گا بولنے کے لیے لوگ چاہتے ہی نہیں، چپ رہنے سنیں کچھ۔ اب ہم لوگ کے اندر یہ نہیں ہے کہ توجہ سے سب کچھ ٹھیک کر دیا جائے، جب تک یہ زبان نہیں جاتی تب تک کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج یہ اتنی قوت ہو جائے قلب میں کہ جو آئے توجہ کر دیا اس لاگے شامل ہو جائے، ایسا تو نہیں۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر شر سے آفت سے محفوظ رکھے، اور ہماری انفرادی اسلامی فرمائے، اجتماعی اسلامی فرمائے، ہمارے بچیوں کی اصلاح فرمائے، عورتوں کی سبھی کی اصلاح فرمائے۔ بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہم اصلح امت محمد، بہت ہی دعا مشہور ہے، اچھی ہے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرمائیے، ان پر رحم فرمائیے، ان کے گناہوں سے تجاوز فرمائیے، ان دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق کی دعا کرنے کے لیے اور دعا کریں اور درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، سنت نبوی کے راستے میں چلنے کی توفیق برابر فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا سے اپنے خوشنودی سے سبوں کو مسرت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، جو بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اپنے فضل کرم سے معاف فرما۔ اپنی عنایات سے، اپنی برکات سے ہم سب لوگوں کو برابر مستفید فرمانا ہے۔ یا اللہ دین پر، ایمان پر ہم سب لوگوں کو ثابت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی ابتدا سے اور نفاق سے، فسق و فجور سے، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تاکہ دین کے جو برکات ہیں، ثمرات ہیں، اس سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت دائم عطا فرما۔ اللہم آتنا ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انار بہا شرف کرامت فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے رحمت دیجیے اللہ کہ دین اور دنیا کی کرامت ہم کو نصیب ہو۔ اور خاص طور سے اپنا کا دعا کیا کرو، اللہ منی اسرک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انار بہا شرف کرامت فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما۔ ظاہری تعمیرات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ باطنی اعتبار سے بھی ہر قسم کی فروغ اور ترقی اور جاتی ہر قسم کی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے عورتیں بھی جو ہے صاحب نسبت ہو گیا ہے، جن میں دین سے بھی مرسم ہو اور قلبی اعتبار سے بھی، تقویٰ کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے بھی خصوصیت کے ساتھ یہاں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے لیے بھی موجب ہدایت، موجب اسلام کو بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی
صحت و قوت سے رکھے. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے جو بھی ماشاء اللہ جو حضرات دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور سہولتیں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.